السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان جناب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے سب سے امیر ترین آدمی جان ڈی راک فیلر، جو دنیا کے امیر ترین آدمی تھے اور وہ دنیا کا پہلا ارب پتی شخص تھا جس نے 25 سال کی عمر میں امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ 31 سال کی عمر میں وہ سب سے بڑا جو ہے نا تیل صاف کرنے والا بن چکا تھا۔ 38 سال کی عمر میں امریکہ کے 90% تیل کو صاف کرنے کا معاملہ وہ خود کرتا اور 50 تک کو وہ ملک کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ ہر فیصلہ وہ کر سکتا تھا، اس کی اتنی طاقت تھی کہ دولت پیدا کرنے کے لیے بے شمار وسائل اس نے پیدا کر لیے تھے، لیکن حد افسوس کہ 53 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم جو تھا نا، وہ جسم درد سے جیسے لرز جاتا اور اس کے سارے بال جھڑ چکے تھے، اور اس قدر اذیت تھی اس کی زندگی میں کہ وہ دنیا کا جو واحد ارب پتی شخص تھا نا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے کچھ خریدنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، اور وہ صرف سوپ اور کریکر جو ہے وہ غذا تھی اس کی، وہی وہ ہضم کر سکتا تھا، اور نہ وہ سو سکتا نہ ہی مسکرا سکتا تھا، اور زندگی کی کوئی بھی چیز جو تھی نا اس کے لیے اب کوئی معنی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ اذیت کا معاملہ بڑھا اور پھر جو ہے نا ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ 1 سال کے اندر اسی اذیت سے گزر کر مر جائے گا۔ جب نوبت یہاں تک آ گئی، اس نے اپنے تمام اثاثوں اور اپنی تمام دولت اور اپنی تمام چیزوں کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ کوئی چیز اس کی دولت اس کی مددگار نہیں رہی۔ پھر اس نے اپنے وکیل کو بلایا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی دولت کو خیراتی اداروں، ہسپتالوں اور تحقیق کے لیے جو ہے نا وقف کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی جس نے تحقیق کا کام کرنا شروع کیا، جو آخر کار پینسلین کی ایجاد جو ہے کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور جو ہے ملیریا تپید خنک کا علاج کا باعث بنی۔ لیکن راک فیلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ یہ ہے کہ جس لمحے اس نے اپنی کمائی ہوئی تمام چیزوں کو ایسے معاملات میں خرچ کرنا شروع کیا جہاں غریبوں کی مدد ہوئی، عام لوگوں کی مدد ہوئی، تو اس کے جسم نے جو ہے نا واپس کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کیمسٹری میں تبدیلی آنے لگی، اس کو مسکرانا آنے لگا، اس کے جسم نے جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیا۔ کہاں تو ڈاکٹر بولتے تھے کہ وہ 53 سال کی عمر میں مر جائے گا، لیکن 53 سال کی عمر نہیں، اس نے 93 سال کی عمر پائی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے، خیرات کرنا ایک طریقہ علاج ہے۔ اگر آپ تمام علاجوں سے مایوس ہو چکے ہیں تو اس علاج کو آزما کر دیکھیے۔ اس نے کہا ایک سپریم انرجی تھی جو میں نے اپنی باڈی میں محسوس کی، اور یہ جو ہے نا مجھے اتنی خوشگوار تبدیلی تھی، اور 53 کہاں اس نے 30 سال کی مزید زندگی جی، لیکن وہ لوگوں کے کام آتا رہا۔ اور یہ جناب صرف یہاں کا ہی قصہ نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو اٹھا کے دیکھیں تو اس دور میں بھی ایک شخص بہت سخی تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو پیچھے جب لوگوں نے بچڑے کی جو ہے نا پوجا شروع کی تو ان لوگوں میں وہ شامل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے کہ یہ اس چیز میں شامل ہو گئے تھے، بت پرستی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن اس شخص کو معاف کر دیا۔ اور جب اللہ سے پوچھا گیا کیوں، اللہ نے فرمایا یہ سخی ہے، یہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو سخاوت جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے، جو آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری بلاؤں سے آپ کو بچاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح کی معاملات میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ جب وہ اس سے نکلیں تو ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی کے بارے میں جان کر لوگ سبق حاصل کریں۔ اور ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑے سے تھوڑا ہی صحیح ہم ضرور آگے خرچ کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مشکلوں سے آزاد